شاید ایسے ہی لوگوں کے بارے میں میرے امام نے ترجمانی کی ہے، دن لغو میں کھونا تجھے، شب نیند بھر سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ مگر میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا، دیکھیے مفتی صاحب ساری کرسیاں خالی ہو گئی ہیں، ادھر کی ساری کرسیاں خالی ہو گئی ہیں۔ حضرت مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں آپ کے مفتی صاحب، یہ ان کا بڑکپن ہے، ورنہ الحمدللہ یہ اکیلا چاہیں تو پوری رات خطاب کر سکتے ہیں، پوری رات آپ کو سنا سکتے ہیں۔ یہ ان کا بڑکپن ہے کہ یہ علماء کے ساتھ چلتے ہیں اور اپنی دعاؤں سے نوازتے ہیں، اور اپنے قیمتی اوقات میں سے انہوں نے کچھ مجھے وقف کر دیا ہے۔ حضرت نے بڑی محبت سے کہا تھا، مولانا آپ اسی رنگ میں بولیے گا جس رنگ میں آپ باہر جا کر بولا کرتے ہیں، اور یہ تصور مت کیجئے گا کہ ہم اپنے علاقے میں بولیں، نہیں، ہمارا ایک مشن ہے، ہمارا ایک مزاج ہے، ہماری ایک فکر ہے۔ آپ چاہے ہم کو جلسہ میں بلائیے یا نہیں بلائیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، مگر ہم اپنی تحریک سے، اپنے مشن سے، اپنی فکر سے الگ ہو کر آپ کی روش پر آ کر اگر آپ کو ہم لینا چاہیں تو یہ غلام ربانی فیضی کی ضمیر گوارا نہیں۔ اس سے پہلے بھی نقیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ عبیداللہ صاحب سے ایک جگہ ملاقات ہوئی تھی، ایک جلسے میں حضرت کی نظامت میں، اس سے پہلے بھی بولنے کا موقع ملا ہے، غالباً مظفر پور کا کوئی علاقہ تھا، وہاں بھی حضرت نے مجھے بہت کچھ سمجھایا بھی تھا، وہ میرا اور شروعاتی دور تھا، مگر میں ایک عزم مصمم لے کر چلا ہوں، اور یہ عقیدہ رکھتا ہوں، یہ یقین رکھتا ہوں کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ ملت کالونی کے ان تمام باشندگان سے، ان تمام نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا، یہ جا رہے ہیں انہیں جانے دیا جائے، ان کی پرواہ آپ کو ہرگز نہیں کرنی ہے۔ آپ کربلا کی تاریخ ابھی سنیں گے تب آپ کو معلوم ہوگا، میرا امام صرف 72 کی تعداد میں تھا، یہ بچہ بچہ جانتا ہے، اور سامنے جو دشمنوں کی تعداد تھی وہ 22,000 کا لشکر جرات تھا۔ اتنے بڑے مجمع سے ٹکرانے کی طاقت ہر کسی میں نہیں ہوتی ہے، اسی کے اندر ہوگی جس کا ایمان اور یقین اللہ پر مکمل ہوگا۔ کل میرا حسین ظلم و جبر کے آگے نہ گھبرایا اور اپنے گھر بار کو لے کر راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے نکل گئے۔ آج غلامان حسین بھی حالات اور ماحول کی فکر کیے بنا نیکی کی طرف جو قدم بڑھا رہے ہیں وہ کل بھی بڑھ رہا تھا، صبح قیامت تک بڑھتا ہوا نظر آیا۔ سبحان اللہ۔ لوگ اگر آتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، یہ ان کا نصیبہ ہے، اگر نہیں آتے ہیں تو آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جلسہ یاد رکھیے مولانا لوگوں سے کامیاب نہیں ہوتا ہے، شورا لوگوں سے کامیاب نہیں ہوتا، جلسہ آپ کی نیت سے کامیاب ہوتا ہے۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہے اور واقعی آپ تبلیغ دین کے لیے یا معاشرے میں اصلاح کے لیے یا لوگوں تک صحیح دین کی بات پہنچانے کے لیے اگر آپ جلسہ کر رہے ہیں تو رب اس کا بدلہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ آج بہت سارے لوگ جلسے کے خلاف تقریر بھی کر رہے ہیں، جلسے کے خلاف لوگوں کو ورغلا بھی رہے ہیں کہ کائی کو اتنا پیسہ خرچہ کرتے ہو، کائی کو اتنا بڑا جلسہ کرتے ہو، کائی کو اتنے لوگوں کو بلاتے ہو، ایک رات میں لاکھوں لاکھ کروڑوں کروڑ روپے ایک جلسے میں خرچے ہوتے ہیں، جلسہ سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ علماء کی موجودگی میں یہ بات کہہ دیتا ہوں، میاں یہ جلسہ ہی کا فائدہ ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے جو اسلام مکے میں پیدا ہوا تھا، 7 سمندر پار کر کے اگر پہسول کے گھر گھر میں پہنچا ہے تو یہ جلسے کی برکت ہے، تبلیغ رسول کی برکت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جلسہ فائدے کا کام نہیں ہے، اس سے بڑا اور کوئی فائدے کا تبلیغ کا ذریعہ ہی نہیں ہے۔ پڑھیے تاریخ اسلام کو تب آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جلسہ کوئی آج کا رواج نہیں ہے،
یہ جلسے رسول اللہ نے بھی کرائے ہیں، یہ جلسے صدیق اکبر نے بھی کرائے ہیں، یہ جلسے عمر فاروق نے بھی کرائے ہیں۔ آپ کہیے گا مولانا یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا اس دن میں بھی اس وقت میں بھی جلسہ ہوتا تھا؟ ہاں جلسہ اس وقت میں بھی ہوتا تھا، مگر اس وقت کے جلسے کی نوعیت یہ نہ تھی جو آج کی ہے۔ اگر اس وقت جلسہ نہ ہوتا تو آج بھی زمانہ کہہ رہا ہے کہ اسلام جو ہے تیر و تلوار اور آتنک کے ذریعے پھیلا ہے، مگر میں پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں کہ میرا اسلام آتنک اور تلوار سے نہیں پھیلا ہے، اسلام اگر پھیلا ہے تو رسول اللہ کے اخلاق اور کردار سے پھیلا ہے۔ رسول اللہ کا اخلاق اور کردار ایسے ہی ہوتا تھا، صحابہ کی جماعت لگتی تھی، لوگوں کا مجمع اکٹھا ہوتا تھا، آقا منبر رسول پہ تشریف فرما ہوتے تھے، خدائے وحدہ لا شریک کی وحدانیت کی انہیں دعوت دیتے تھے، وہ اللہ کے رسول کی آواز پہ لبیک کہتے تھے، ایک ہوا، دو ہوا، چار ہوا، 10 ہوا، دیکھتے دیکھتے اس وقت سے لے کر آج تک، اور میرا دعویٰ ہے چاہے جتنی بھی کوششیں اسلام مخالف طاقتیں کر لیں، اما کل تجھ سے بڑے بڑوں نے اسلام کو روکنے کی بڑی کوششیں کی گئی، مگر جب تیرے باپ دادا کل کامیاب نہ ہو سکے تو آج اسلام مخالف طاقتیں جتنی بھی کوششیں کر لیں، میرا اسلام رکنے والا نہیں ہے، ہر روز اسلام کو اللہ بلندی عطا فرما رہا ہے، اسلام کو بلندی عطا فرما رہا ہے۔ اور شاید نے اسی کی ترجمانی کی ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، تم جتنا دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسلام مٹنے والا نہیں ہے، اور جو لوگ جلسے کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں میں ان کے خلاف ہوں۔ جلسہ خوب کیجئے، ہر روز جلسہ کیجئے، میں اس کا بینیفٹ بتاؤں گا آپ کو، ہر دن جلسہ کیجئے، مگر خدا کے واسطے ایسا جلسہ مت کیجئے جس جلسے کی وجہ سے ہمارے قوم کو، ہمارے معاشرے کو، ہماری سوسائٹی کو کوئی پیغام نہ مل سکے یا ہمارے اس معاشرے میں تبدیلی نہ آ سکے۔ اب آپ کہیے گا کہ مولانا یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو میں آپ کو بتاؤں ابھی ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے، اکثر جلسوں کا یہی ماحول ہے، جب نعت خوانی کا وقت آتا ہے نوجوان بھی آگے بڑھ کے رہتے ہیں، کمیٹی کے افراد بھی آگے بڑھ کے رہتے ہیں، بڑے عالم کو بلایا جاتا ہے، اپنے وقت کے محدث کو بلایا جاتا ہے، اپنے وقت کے مفسر کو بلایا جاتا ہے، مگر جب حضور والا کی آمد ہوتی ہے تو مجمع اس طریقے سے بھاگ پڑتا ہے، نکل پڑتا ہے کہ ان کا جو مزاج بنا ہوا ہوتا ہے کہ آج مجھے قوم کو یہ پیغام دینا ہے، آج مجھے اپنے قوم کے لوگوں کو یہ باتیں بتانی ہے، آج اپنے معاشرے کے ان برائیوں کا خاتمہ کرنا ہے۔ آپ کے غلط رویوں کی وجہ سے وہ ٹاپک بھی آپ کے سامنے ہمارے خطبہ علماء پیش نہیں کر پاتے گے، اس لیے بحثول اور ملت کالونی کے جیالے مسلمانوں، آپ ہمارے بھائی ہو، آپ ہمارے دوست ہو، یہ ہمارا علاقہ ہے، ہر گلی ہر محلے میں نہیں، ہر گھر میں جلسہ ہونا چاہیے، ہر گھر میں میلاد کی محفلیں منعقد ہونی چاہیے، مگر مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس جلسے سے ہمیں منورنجن حاصل نہیں کرنا ہے بلکہ دین کی صحیح تعلیم حاصل کرنا ہے، دین کا پیغام لے کر جانا ہے۔ اگر آپ اس نیت، اس عقیدے اور اس ارادے سے جلسہ کرتے ہو تو یقیناً یہ جلسہ دنیا میں بھی آپ کو کامیاب کرے گا اور کل میدان قیامت میں بھی یہ آپ کی بخشش کا سامان بنے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مگر آج اس کے برعکس دیکھا جاتا ہے، ہمارے کمیٹی کے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں اور معذرت کے ساتھ کچھ علماء بھی ہمارے ایسے ہیں جنہوں نے قوم کے مزاج کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیا ہے اور کہتے ہیں حضرت کیا کیجئے گا، قوم یہی چاہتی ہے تو ہم لوگ کر کیا سکتے ہیں۔ میں ایسے علماء سے معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا مفتی صاحب قبلہ کہ آپ عالم کیسے ہیں، آپ ان کے رہبر کیسے ہیں کہ آپ انہیں اپنی فکر میں نہ ڈھال کر ان کی فکر میں ڈھل رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا ایک حق گو عالم اور ایک سچے عالم کی پہچان یہ تھی کہ زمانہ چاہے جو سوچے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم زمانے کے حساب سے نہیں بلکہ زمانے کو اپنے حساب سے لے کر چلتے ہیں۔ نوشاد بھائی، ہمارے کوثر بھائی، پھول بابو اور جو بھی ذمہ داران یہاں کے ہیں،
میں آپ کو ڈھیر ساری مبارکبادیاں پیش کروں گا جس طریقے سے آپ مفتی صاحب کی سرپرستی میں یہ جلسہ کر رہے ہیں، ہمیشہ کیجئے اور حضرت ہی سے منتخب کروائیے کہ مولانا ہمارے جلسے کو بامقصد جلسہ بنایا جائے۔ بامقصد جلسہ صرف اس کا نام نہیں ہے کہ وقت پہ ختم کر دیا جائے یا سیریل نمبر سے لوگوں کی ترتیب چلا دی جائے۔ ایک بامقصد جلسہ کا موضوع یہ ہونا چاہیے کہ اس وقت ہمارے معاشرے کو کیا چیز کی ضرورت ہے، اس وقت ہماری سوسائٹی کو کس چیز کی ضرورت ہے، اس وقت ہمارے علاقے کو کس چیز کی ضرورت ہے، ابھی ہمارے محلے کے لوگ کس طرف بڑھ رہے ہیں، اسے دین کی طرف لانے کے لیے کون سا لاہیہ عمل تیار کیا جائے گا۔ ان تمام مدوں کو پیش نظر رکھ کر اگر آپ جلسے کا انعقاد کرتے ہیں تو یقین جانیے کہ پہسول میں ہونے والا جلسہ صرف پہسول تک محدود نہیں رہے گا، اللہ اس کے رسول کے کرم سے پوری دنیا کے لیے ایک پیغام بن کر ابھرے گا اور یہاں کے ساتھ ساتھ زمانہ بھی اس سے استفادہ کرتا ہوا نظر۔ سبحان اللہ۔ عام جلسوں کی طرح آپ اس جلسے کو بھی بنائیں گے تو آپ کی مرضی ہے، اور بقیہ لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ اللہ توفیق دے تو آپ ایسی محافل کے قریب ہوئیے۔ ایک شاعر نے لکھا تھا کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، اور ایسی محفل میں بیٹھنے والا آدمی بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ جلسے بھی سب کے مقدر میں نہیں ہوتے ہیں، یا سب لوگ بیٹھ کے علماء کی بات سن لے یہ بھی نہیں ہوتا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اب یہ تقریر اور جلسے کی بات کیا کرتے ہیں میاں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، آذان ہو جاتی ہے، مؤذن مسجد کے اندر تکبیر بولتا رہتا ہے، ایک مسلمان جو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، اپنے آپ کو سچا اور پکا مسلمان گردانتا ہے، وہ مسجد کے دروازے کے سامنے کھڑا ہو کر کوئی کھینی لگا رہا ہے، کوئی دوستوں کے ساتھ چٹکلے بازیاں کر رہا ہے، کوئی آپس میں گپ شپ میں لگا ہوا ہے، مگر وہ اندر جانے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے۔ جب سامنے سے دوسرا بوڑھا لاٹھی لے کر تھر تھراتے ہوئے کانپتے ہوئے مسجد کی طرف بڑھتا ہے، مگر یہ عقل کے اندھے مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر اگلے کو جاتے ہوئے دیکھ کر بھی اسے اندر جانے کی توفیق نہیں ملتی ہے، اور یہ اپنے آپ کو تصور کرتا ہے کہ میں اس زمانے کا VIP انسان ہوں، یا میں اس زمانے کا کامیاب انسان ہوں۔ میاں کامیابی اس کا نام نہیں ہے کہ آپ مسجد کے دروازے پر ہو اور اللہ کے گھر میں جانے کی آپ کو توفیق نہیں مل رہی ہے۔ آپ یہ مت سمجھو کہ ہم اندر نہیں جا رہے ہیں تو یہ میری فکر ہے اور میرے مرضی کی بات ہے، نہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ نماز بھی کوئی اسی وقت پڑھتا ہے جب اللہ اسے توفیق عطا فرماتا ہے، بغیر توفیق الہی کے نہ کوئی نماز پڑھ سکتا ہے، نہ کوئی روزہ رکھ سکتا ہے، نہ کوئی صدقہ کر سکتا ہے، نہ کوئی خیرات کر سکتا ہے، نہ کوئی نیکیوں کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ اور میاں آپ کو اگر توفیق الہی نہیں ملتی ہے تو آپ کو خوش نہیں ہونا ہے، اپنی قسمت پہ ماتم کرنا چاہیے کہ میں بھی انسان ہوں، اللہ کا بندہ کہلاتا ہوں، رب کی عبادت کرنے کا دعویٰ تو کرتا ہوں، نبی کا کلمہ تو پڑھتا ہوں، مگر میں اس نبی کی کیسی امت ہوں کہ میرے سامنے نماز ہو رہی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کربلا کے میدان میں ظلم و جبر کے بیچ میں چاروں طرف سے یزیدی کتے آقا حسین کو گھیرے ہوئے گئے، اور ایسی بھیانک گھڑی میں بھی میرا امام نمازوں کا اہتمام کر رہا ہے، نماز کی اجازت مانگ رہا ہے۔ اے میری قوم کے چھیالے مسلمانوں، ملت کالونی کے رہنے والے مسلمانوں، ذرا اپنے دامن میں جھانک کر دیکھو اور اپنا تجزیہ کرو، اپنا محاسبہ کرو کہ اگر تم مسجد کے قریب ہو کر مسجد میں نہیں جاتے ہو، مولا تیرا تجھ سے ناراض ہے، اور جس سے رب ناراض ہوگا وہ دنیا میں بھی ناکام ہوگا اور قیامت میں بھی ناکام ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہدائے کربلا کانفرنس۔ شہدائے کربلا کی محافل میں روزانہ 72 لوگوں کی شہادت ہوئی،
آقا حسین پیاسے مارے گئے، 3 دن سے ان کو پانی نہیں ملا، ان کو کھانے کے لیے نہیں دیا گیا، علی اکبر کی جوانی قربان کر دی گئی، علی اصغر کو شہید کرا دیا گیا۔ روزانہ یہ واقعات سنتے ہیں، مگر کربلا کا جو اصل پیغام ہے، کربلا کا جو اصل میسیج ہے، جس چیز کے لیے امام نے اتنی بڑی قربانی پیش کی ہے، آج ہم نے اس اصل مقصد کو بالائے طاق رکھ دیا ہے، اور صرف دنیاوی خواہشات کے مطابق محرم منانے کو ہم اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ محرم ہماری طبیعت کے مطابق نہیں ہونا چاہیے بلکہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ ڈھول تاشے کا مسئلہ اپنی جگہ پر ہے، آپ میں سے سب لوگ اسے اچھی طریقے سے جانتے ہیں، بہت سارے لوگ اس کے بارے میں بہت طرح کی بات کرتے ہیں، مگر میں ایک کامن بات کرتا ہوں اور ایک موٹی سی بات، نہ میں آپ کے سامنے بہت ساری حدیثیں پڑھوں گا، نہ بہت ساری قرآن کی آیتیں پڑھوں گا، نہ میں آپ کو بہت ادھر ادھر علمی گفتگو میں لے جا کر آپ کو جو ہے بہت زیادہ تجذب میں ڈالنے کی کوشش میں نہیں کروں گا۔ موٹی موٹی باتیں جو آپ کو آسان لب و لہجے میں، آپ کی زبان میں آپ کو سمجھ میں آ جائے، میں ان باتوں کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا اور اپنے رب سے دعا کروں گا مولا آپ کو سمجھنے کی اور اس کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری تقریر اچھی لگے گی تو اگلے سال بلائیے گا، نہیں اچھی لگے گی تو بھی آپ کی مرضی کے اوپر ہے۔ میں اس چیز کی امید نہیں کرتا ہوں کہ اس سال کامیاب ہو کے جاؤں گا تو اگلے سال پھر مجھے دعوت ملے گی، میں اس کا قطعی قائل نہیں ہوں، اور نہ میں اس لیے کسی جلسے میں تقریر کرنے جاتا ہوں کہ اس بار جا کے جمانا ہے تو اگلے سال پھر آنے کا موقع ملے گا، نہیں، میں جلسہ جمنے جمانے کے لیے نہیں کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ ممبر کہلاتا ہے، یہاں سے تبلیغ دین ہونا چاہیے، یہاں سے اسلام کی صحیح باتیں لوگوں تک پہنچنی چاہیے۔ یہ قوم کے جیالے مسلمان، اسے رات کو اپنی بستر پہ ہونا چاہیے تھا، مگر یہ آرام دہ بستر کو چھوڑ کر، یہ پنکھے کو چھوڑ کر، یہ کولر کو چھوڑ کر، یہ اے سی کو چھوڑ کر، یہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر رات کی تنہائیوں میں اگر آپ کے ساتھ چکل میدان میں بیٹھتے ہیں تو یہ پاگل لوگ نہیں ہیں، ان کی زندگی کا مقصد ہے، یہ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، اور میں گزارش کروں گا ان لوگوں سے جنہوں نے ان کو ان کے مقصد سے دور کر دیا ہے، خدا کے واسطے انہیں ان کا مقصد بتائیے، انہیں ان کو ان کا مقصد یاد دلائیے، اور جس مقصد کے لیے ہماری قوم آگے بڑھنا چاہ رہی ہے، قوم کو اس صحیح مقصد سے روشناس کرایا جائے تاکہ ان کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور ان کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ میں صرف بار بار دنیا اور آخرت کس لیے بات کروں گا کہ ایک انسان کی کامیابی اسی میں ہے کہ اگر دنیا میں وہ چند دن رہ رہا ہے تو بھی اللہ اس کے رسول کے رضا کے مطابق رہے، اور کل میدان قیامت میں جب وہ اٹھایا جائے تو اسے شرمندگی نہ ہو، اسے اپنے آپ پر رونا نہ آوے، بلکہ وہ اپنے آپ کو سچا عاشق رسول بن کر اٹھے، اور کل رسول اللہ کا جب دیدار ہو، رسول اللہ کی جب میدان محشر میں زیارت ہو تو وہ منہ چھپاتا نہ پھرے، بلکہ محبت رسول اور سنت رسول کے آئینے میں وہ بھی کل میدان قیامت میں رسول اللہ کے قریب ہو جائے۔ اور یہ وہی بندہ ہو سکتا ہے جو دنیا میں رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہوگا، ورنہ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا ہے، اور آپ بھی ذرا اس پہ غور و فکر کیجئے گا تو آپ کو اندازہ لگے گا، علماء موجود ہیں، آپ ان سے پوچھئے، اللہ کے رسول نے صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں جو جس کے طریقے پر چلے گا، جو جس کے راستے پر ہوگا، کل میدان قیامت میں وہ اسی کے طریقے پر، اسی کے راستے پر اٹھایا جائے گا، جو جس کی محبت میں دنیا سے جائے گا، کل میدان قیامت میں وہ اسی کی محبت میں اٹھایا جائے گا۔ حدیث ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے، حدیث ہمیں یہ مزاج دے رہا ہے کہ ہم دنیا میں جیسے رہیں گے اور جس حال میں مریں گے اسی حال میں اٹھائے جائیں گے۔ آج ہماری قوم کی نئی نسلیں اور بہت سارے مسلم نوجوان جو بڑی بڑی آفسوں میں کام کر رہے ہیں یا بڑے بڑے پیسے
پیسے کے لالچ میں جو غیروں کی غلامی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ آفس میں جاتے ہیں. بعض آفس ایسی بھی بنی ہے جہاں پہ پیشاب کرنے کا صحیح جگہ نہیں دیا گیا ہے, جہاں پہ استنجا کرنے کی صحیح چیز نہیں دی گئی ہے. ہمارا نوجوان جاتا ہے کھڑا کھڑا پیشاب کر لیتا ہے. ہمارا نوجوان جاتا ہے بیت الخلا سے فارغ ہونے کے بعد ٹیشو پیپر کا استعمال کرتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اسے کامیابی سمجھتے ہیں کہ ہم ڈانس بار میں جا کر ناچیں گے, لوگوں کے ساتھ عیاشیاں کریں گے, اپنے دوستوں کے ساتھ طوائف کے اڈوں پر جائیں گے تو زمانہ ہمیں کامیاب سمجھے گا اور ہمیں ہیرو تصور کرے گا. اے اللہ کے بندو, رسول کی امتیوں, ذرا اپنے دامن میں جھانکو. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا. اگر تم دنیا میں ناپاک رہ رہے ہو, اگر تم شراب کی حالت میں رہ رہے ہو, اگر تم زنا کر کے اسی جنبی حالت میں رہ رہی ہو, اور خدا نہ کرے کہیں ایسے ہی حالت میں اگر آپ کی موت ہو گئی اور کل میدان قیامت پہ جب اللہ کے سامنے آپ کو پیش کیا جائے گا تو رسول اللہ نے فرمایا ہے جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا. آپ نے اگر تاڑی پی کے مرا ہوگا تو تاڑی پی کر اٹھائے جاؤ گے, شراب پی کے مرا ہوگا تو شراب کی حالت میں اٹھائے جاؤ گے, گانا سنتے ہوئے دم توڑا ہوگا تو گانا سنتے ہوئے اٹھائے جاؤ گے, زنا کے اڈوں پہ اگر دم توڑا ہوگا تو اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے. بولو میری قوم کے جیالے مسلمانوں, اگر کل میدان قیامت پہ اگر آپ کو اس حال میں اٹھا کر رب کے سامنے پیش کر دیا گیا تو کون سا چہرہ دکھائیے گا اپنے رب کو؟ کیا جواب دیجیے گا اپنے رب کو؟ غلامان شہدائے کربلا, حسین حسین کا نعرہ لگانے والوں, رسول اللہ نے فرمایا ہے جو بھی جنت میں جائے گا وہ سب حسن حسین کی صدارت میں جنت میں جائے گا. آقا حسین نے اگر جنت کے دروازے پر روک کر آپ سے پوچھ لیا میرے غلاموں, میرے نام کا نعرہ لگانے والوں, ملت کالونی اور پہسول کی زمین پر اپنی زندگی کے شب و روز گزارنے والوں, بتا تو دنیا سے کیا لے کر آیا ہے, اور اگر جنت میں تو میری سرداری میں جانا چاہتا ہے تو بتا تیرے اندر میری محبت کتنی ہے اور تو نے کون سا طریقہ دنیا میں اپنایا ہے. تو آپ کیا کہو گے؟ یا حسین ہم ہر سال آپ کی تعزیہ بناتے تھے, یا حسین ہر سال ہم آپ کے نام پہ ڈھول بجاتے تھے, یا حسین ہم ہر سال آپ کے نام پہ آگ کے گولے کے کرشمے لوگوں کو دکھا دکھا کر واہوائی بٹورتے تھے. ہے کوئی مائیکا لال ایسا جو کھڑا ہو کے بولے, یا ہے کوئی مفتی جو یہ فتویٰ دے کہ تعزیہ کے ساتھ ہلر بازیاں اور غیر شرعی رسومات کرنے والا وہ اپنے تعزیے کو لے کر جنت میں جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا ہے. ہے کوئی مفتی جو یہ فتویٰ دے کہ ڈھول بجانے والا اپنے ڈھول کے لے کر بھی وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا ہے. کس چکر میں آپ پڑے ہوئے ہیں اور کس دنیا میں آپ ڈھلے رنگے ہوئے ہیں؟ ایک نہ ایک دن آپ کو مرنا ہے اور رب کے حضور کھڑے ہو کر اپنے کیے ہوئے کا حساب دینا ہوگا. اس لیے خدا کے واسطے میری گزارش ہے آپ سے, شہادت حسین آپ سن لیجئے گا. ماں بعد کربلا بھی حضرت نے کہہ دیا ہے کہ میں بیان کروں گا, تو ماں بعد کربلا تو حضرت سے آپ سنیں گے ہی, شہادت بھی آپ سن لیں گے. آنے والے دنوں میں بھی آپ کے یہاں جلسے ہیں, مگر میں نے جس چیز کو اس وقت اپنے علاقے کے لیے ضرورت محسوس کیا ہے اس اعتبار سے میں نے اپنے ٹاپک کا انتخاب کر کے چند موٹی موٹی باتیں آپ کے گوشے گزار کرنے کی کوششیں کی ہے. اگر اللہ توفیق دے تو اس پر عمل کیجئے گا, ورنہ آپ اگر اپنے گھر میں خوش ہیں تو الحمدللہ میں بھی اپنے گھر میں خوش ہوں. اور مولویوں کو کچھ نہیں پڑی ہے کہ وہ آپ کو سمجھائیں یا یہ کریں, بس اتنا جان لیجئے کہ اللہ کا کرم ہے اور اللہ ان سے یہ کام لے رہا ہے اس لیے یہ کر رہے ہیں. ورنہ آپ اگر جہنم میں جاؤ گے تو مفتی شمس الزما کے باپ کا کیا بگڑے گا؟ آپ اگر جلائے جاؤ گے تو علامہ عبید اللہ کا کیا بگڑے گا؟ آپ شوق سے جائیے جہنم میں,
مگر ہمیں درد اس لیے ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کل مومن اخوہ، ہر کلمہ پڑھنے والا مومن آپس میں بھائی بھائی ہے، اور ایک بھائی کا حق ایک بھائی کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ اگر دوسرا بھائی جہنم میں جل رہا ہو تو پہلا بھائی کو چاہیے کہ وہ اسے اپنے ذریعے سے روک کر جہنم سے نکال کر جنتی بنانے کی کوشش کرے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کا یہ کرم ہے، اسی پیغام کے لیے اللہ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو دنیا میں بھیجا۔ ہمارے نبی پر جب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو اللہ نے پھر اسی امت میں صحابہ کی جماعت کو پیدا کیا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا یہ صحابہ رشد و ہدایت کے ستارے ہیں، ان میں سے تم اگر ایک کی بھی اتباع اور پیروی کر لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے کرم سے ہماری جماعت میں رسول اللہ کی امت میں اللہ نے تابعین کی جماعت کو پیدا کیا، تبع تابعین کی جماعت کو پیدا کیا، صالحین کی جماعت کو پیدا کیا، شہداء کی جماعت کو پیدا کیا، اور اللہ کے کرم سے اللہ نے اپنے محبوب کی امت میں علماء کی جماعت کو پیدا کیا۔ کل جو کام انبیاء کرام کیا کرتے تھے، آج اللہ اس کے رسول کے فضل و کرم سے اسی کام کے لیے اللہ نے وارثین انبیاء کو قبول فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو ہم اپنا کام کر رہے ہیں، اگر آپ کو ہضم ہوتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر آپ کو نہیں ہضم ہوتے ہیں تو ہمارے اوپر یہ بھی لازم نہیں ہے کہ ہم آپ کو ڈنڈے مار کر سمجھیں۔ شریعت کا ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہم آپ کو نیکی کی دعوت دیں گے، ہم آپ کو اچھی بات بتائیں گے، اگر آپ اسے تسلیم کرتے ہیں، اسے قبول کرتے ہیں تو سبحان اللہ، اور اگر آپ اسے تسلیم نہیں کرتے ہیں، اسے قبول نہیں کرتے ہیں، تو ہم آپ کو ڈنڈے مار کر یا زبردستی آپ کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا کر آپ سے اپنی بات منوانا یہ علماء کی ذمہ داری نہیں۔ پھر آپ کو آپ کے حالت میں چھوڑ دیا جائے گا۔ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ توفیق دے ہدایت کی، اور آپ راہ راست پر آ جاؤ، مگر آپ سے لڑنے اور جھگڑنے کی ہم کو اجازت نہیں ہے، اس لیے ہم اپنی جگہ پہ اپنا کام کر کے خوش ہیں، اور آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو بھی نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب پورا مجمع یہ چند باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہو تو جس حسین کے نام کی محفل آپ نے سجائی ہے، جس حسین کی یاد میں آپ یہاں بیٹھے ہیں، اس حسین کی زندگی کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیجیے، اور آج مناسبت سے اگر آپ سچے حسینی بن جاتے ہو تو یہی آپ کے کامیابی کی ضمانت۔ حسینی صرف وہ نہیں ہے جو محرم کی 10 تاریخ کو کھچڑا بنائے، حسینی صرف وہ نہیں ہے جو محرم کو سبیل لگائے، حسینی صرف وہ نہیں ہے جو محرم میں یا حسین کی رٹے لگائے، حسینی وہ ہے جو کھچڑا بھی بنائے، سبیل بھی لگائے، یا حسین کے نعروں کی آوازیں بھی بلند کرے، اور حسین کی سیرت کو اپنی سیرت میں داخل کرنے کی کوشش کرے۔ سبحان اللہ۔ حسین کے کیریکٹر کو اپنے کیریکٹر میں شامل کرنے کی کوشش کرے۔ اب آؤ حسین کی سیرت کی چند جھلکیاں دیکھو۔ 1 گھنٹہ کا ٹائم ملا تھا جس میں سے 50 منٹ یا 45 منٹ ہونے جا رہے ہیں۔ مختصر میں چند موٹی موٹی باتیں آپ کو بتاتا ہوں کہ حسین کی زندگی کیسے گزری ہے، اور حسین نے کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارا ہے، اور اتنا بڑا معاملہ جب حسین کے سامنے آیا کہ یا میرے امام، یا تو آپ کو اپنی جان بچانی ہوگی یا شریعت بچانی ہوگی، صاف لفظوں میں کہہ لیجئے تو یا تو اپنی جان بچاؤ یا نانا کی شریعت بچاؤ۔ تو آپ اگر حسینی ہو تو حسین کی زندگی سے کیوں نہیں سبق حاصل کرتے ہو؟ حسین نے تو یہ اعلان کر دیا تھا کہ یزیدیو جان مانگو تو جان دوں گا، مال مانگو تو مال دوں گا، بٹ کبھی نہ ہوگا مجھ سے کہ مصطفیٰ کا جاہو جلال دوں گا۔ سبحان اللہ۔ جبھی تو حضرت علی اصغر کو لے کر جب میرا امام میدان میں گیا اور یزیدیوں سے کہا کہ چند قطرے پانی کو دے دو، تمہارا جھگڑا مجھ سے ہے، اس بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ تو ظالموں نے جو تیر چلایا تھا، اس تیر نے جہاں بچے کے حلق کو چیرا تھا، وہی امام کے بازوؤں کو چھیدتا ہوا بھی پار ہوا تھا۔ اس وقت بھی میرے حسین کے قدم ڈگمگائے لگی، اور حسین نے گرتا ہوا خون ہاتھوں میں لے کر
آسمان کی طرف بلند کیا تھا اور اس میدان میں یہ اعلان کیا تھا، مولا اگر تیری رضا یہی ہے، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ حسین کے گھر کا ایک ایک بچہ ایسے ہی قربان ہو، تو یا میرے اللہ یہ ایک علی اصغر کیا ہے، ایک علی اکبر کیا ہے؟ اگر حسین کے پاس 1000 بھی ہوتے تو حسین تیری رضا کے لیے سب کو اسی طریقے سے قربان کرتا چلا جاتا۔ سبحان اللہ۔ میری قوم کے مسلمانوں، غلام حسین کہلانے والوں، آقا حسین کی زندگی کو پڑھو۔ میدان کربلا صرف ہماری عیاشیوں کے لیے نہیں ہے یا موج اور مستیوں کے لیے نہیں ہے، کربلا کا پورا میدان، واقعات کربلا ہمارے لیے درس ہے، پیغام ہے، ایک میسج ہے۔ اگر ہم وہاں سے میسج نہیں لیتے ہیں، درس نہیں لیتے ہیں، سبق نہیں لیتے ہیں، تو ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم شہدائے کربلا کی یاد منائیں۔ میدان کربلا کے ایک ایک دن کو، ایک ایک گھڑی کو جب آپ ایمان اور عقیدے کی روشنی میں رکھ کے دیکھو گے تو آپ کو سارا معاملہ کسی اور کے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم تمام لوگوں کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باشندگان ملت کالونی کو میں ڈھیر ساری مبارکبادیاں پیش کروں گا اور عریضہ پیش کروں گا کہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہیں، اور میری تقریر سے کسی کو تکلیف ہوئی ہو تو اس سے بھی میرا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، چونکہ میں نے آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش نہیں کی ہے، میں نے آپ کو رب سے قریب کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ عمل کرتے ہو تو سبحان اللہ، اور اگر نہیں کرتے ہو تو میں اس کے علاوہ اور کچھ آپ کے لیے کر بھی نہیں سکتا، کیونکہ میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کا، جسے برا لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے۔ آپ اگر اسے تسلیم نہیں کرتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں، نو پرابلم۔ اپنی زندگی پہ جو آج کل یوٹیوب اور سوشل میڈیا اور فیس بک میں اپنی کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسی سے کامیاب ہو جائیں گے، بڑے بڑے لوگ کامیاب ہوئے تو ہم کیوں نہیں ہو سکتے؟ یاد کرو اس دور کو، مکہ کو گئے تھے، مکہ چھوڑ کر کربلا کو گئے تھے۔ کربلا میں امام نے جو قربانیاں پیش کی ہے، کیا اس وقت فیس بک کا دور تھا؟ بولو نا، یوٹیوب کا زمانہ تھا، سوشل میڈیا کا کوئی وجود تھا؟ مگر اتنے عرصے گزرنے کے باوجود آج بھی تم کس انٹرنیٹ کے ذریعے ان کی یاد منا رہے ہو اور ان سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو؟ اور ابھی بیچ میں ایک جعلی پیر نکلا تھا جو اپنے آپ کو بہت کامیاب سمجھ رہا تھا، اور اس نے اپنی کامیابی کو یوٹیوب میں ڈھونڈ رکھا تھا، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ یوٹیوب سے ہی ہماری کامیابی، اس کا نام ابھی میرے ذہن سے نکل رہا ہے، اپنے آپ کو چشتی کہلاتا تھا، افغانی، اور اپنے آپ کو بہت جلدی اس نے سمجھا تھا کہ یوٹیوب نے، سوشل میڈیا نے مجھے اوج ثریا پہ پہنچا دیا ہے، مگر نہ خدا ہی ملا نہ وصال ظریف چشتی، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم میاں، نہ ادھر کے رہے ہم نہ ادھر کے۔ تو اس لیے میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کا دوست ہوں، آپ کے محلے کا ہوں، علاقے کا ہوں، مجھے آپ سے محبت ہے، جمانا ہوتا تو میں جما لیتا۔ مفتی صاحب کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، یہ اچھی طریقے سے مجھے جانتے ہیں، میں ان کی محبتوں کا کروڑہا شکر گزار ہوں، احسان مند ہوں کہ انہوں نے اپنی محبت سے مجھے بہت کچھ سکھایا اور بتایا اور اپنا عریضہ مجھ تک پہنچایا۔ مگر میں معافی چاہتا ہوں کہ حضور اس سے زیادہ مجھے اس وقت اپنی قوم کے لیے یہ ضرورت محسوس ہوئی۔ جلسے روزانہ پڑھ رہا ہوں، کہیں جا کے جمع لوں گا، مگر اپنا محلہ، اپنا علاقہ، اپنا گاؤں، اپنا شہر اگر کامیابی کی منزل کو چھوتا ہے تو دل کو بڑا سکون ملتا ہے، بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ ہمارے بہت سارے نوجوان، بہت سارے بزرگ ایسے ہیں جو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ شمس الزمان کو بچہ بچہ جان رہا ہے،
बूढ़ा बूढ़ा जान रहा है, पूरे जमाने में इनके इल्मी शोहरत के चर्चे हो रहे हैं। तो किस वजह से हो रहे हैं? इनकी नेकियों की वजह से हो रहे हैं, इनके आमाले सालिहा की वजह से हो रहे हैं। वरना इसी पहसौल में इनके बाप दादा की उम्र के लोग अब भी रह रहे हैं, अब भी इनके चाचा और परदादा और मामा और भैया रह रहे हैं, मगर जमाना उन्हें जानता नहीं है, क्योंकि वो नेकियां जो अल्लामा शम्सुज़्ज़मान ने हासिल की है वो इनके पुरखों ने हासिल नहीं करने की, मगर इनके आबाओ अजदाद में जो इस मकाम पे थे उनकी मैं बात नहीं करता। अल्लाह ने उनको नवाजा था, उनके चर्चे थे, और आज हम लोग जो कुछ भी हैं अपने बुजुर्गों की दुआओं का नतीजा, अपने बुजुर्गों की नेक नियतों और उनकी अच्छाइयों का समरा अल्लाह ने हम लोगों की सूरत में हमारे बुजुर्गों को अता फरमाया। तो इस बात पर हम बहुत खुश हैं। तो जमने जमाने की बात है, मुफ्ती शम्सुज़्ज़मान पहसौल के, मगर आज आप पहसौल वाले भी लिख रहे हैं कि नागपुर से हजरत तशरीफ ला रहे हैं। गुलाम रब्बानी सिंगवारी का है, मगर आज आप लिख रहे हैं कि कलकत्ता से हजरत तशरीफ ला रहे हैं, कदम बोसी भी कर रहे हैं, दस्त बोसी भी कर रहे हैं। ये वही शम्सुज़्ज़मान है जो कल आपके बाजारों में चला करता था, मगर जब इन्होंने आपके तखय्युलात से हटकर अपनी जिंदगी का मकसद अल्लाह उसके रसूल की रज़ा को बनाया है, तो दुनिया में इनके कामयाब है और आखिरत में इनकी कामयाब है। सुभान अल्लाह। इसलिए आप भी नेकियों की तरफ बढ़ो, नेकियों से प्यार करो, नमाजों की पाबंदी करो। अगर आपके घर में उलमा है तो उलमा की कदर करो, इनकी इज्जत करो। ये मत देखो कि मेरा भतीजा है, मेरा भाई है, मेरे गांव का है। ये देखो कि अल्लाह ने इनको कितना अता फरमाया है कि कोई बाप की जमीन का वारिस होता है, मगर अल्लाह ने इनको रसूलुल्लाह की विरासत का हकदार बनाया। सुभान अल्लाह। तो इन सब बातों को हमें सोचना है। डॉक्टर इकबाल ने लिखा था, ताखीर का मौका है न तज़ब्ज़ुब का महल, ये वक्ते अमल वक्ते अमल है, अमल का वक्त आ गया है। वरना आज एक जालिम बादशाह मुसल्लत हुआ है। थोड़ा सा नोटबंदी का वाकया सामने आया है, कोरोना ने अपनी एक एंगराई ली है, जरा सा जो है लॉकडाउन का जमाना हमारे सामने आया है, तो मुसलमानों को अपनी हकीकत का अंदाजा बहुत हद तक हुआ है। मगर ये अल्लाह के अजाबों की एक झलक है, एक झलक है। और अल्लाह के आजाब की एक झलक को जब हमारा अपना बर्दाश्त कर पाए, तो सोचो जहन्नम के उस शोले जवाला को कैसे बर्दाश्त करोगे, जहन्नम के उस आजाब को कैसे बर्दाश्त करोगे। नौजवान ये समझते हैं कि अरे मौलाना साहब किस दुनिया की बात आप कर रहे हैं, जो होगा वो देखा जाएगा, अभी तो जवानी के मजे लेने दो, बुढ़ापे में हम भी मस्जिद में जाके भीड़ लगाएंगे और इमाम साहब को तलाश करेंगे कि फजर में इमाम साहब काहे नहीं आए, मौलाना साहब ऐशा की नमाज में क्यों गायब है, हजरत असर के वक्त में बाजार में क्यों घूम रहे थे। ये बुढ़वा लोग जिसका और कोई काम काज बचा नहीं, रिटायर हो गया तो मस्जिद में भीड़ लगाता। और जवानी के दिनों में जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हदीस पाक है कि एक जवान जब इबादत करता है और एक बूढ़ा जब इबादत करता है, तो बूढ़े के मुकाबले में अल्लाह की बारगाह में जवानों की इबादत ज्यादा मकबूल होती नजर। सुभान अल्लाह। तो मैं उन नौजवानों से कहूंगा जो लोग ये समझते हैं कि जो होगा देख लिया जाएगा, आप में से किसी की माई ने इतना दूध नहीं पिलाया है कि आप जहन्नम के आजाब को देख सकते हो या कब्र के आजाब को आप झेल सकते हो। इसलिए हमारा ईमान है, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसूलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअस बादल मौत। अल्लाह रसूल उसकी किताबों फरिश्तों हक बुरे और हर अच्छी बुरी तकदीर पर हमें ईमान रखते हुए इस बात पर भी हमें ईमान रखना है कि हमें मरना है और मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है और दोबारा जिंदा होकर अल्लाह के सामने अपने किए हुए का हिसाब देना है। अब अगर आपके दामन में नेकियां नहीं है मेरे नौजवानों, तो क्या यूट्यूब लेकर जाओगे रब के सामने, फेसबुक और इंस्टाग्राम से तुम्हारा बेड़ा पार होगा? नहीं, अपनी तारीख को पलटो और ऐसा मुसलमान बनने की कोशिश करो कि कहीं पर आपको अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड दिखाने की जरूरत न पड़े। तुम्हारा किरदार, तुम्हारा कल्चर, तुम्हारा कैरेक्टर देखकर जमाना कहे कि ये सच्चा मुसलमान जा रहा है।
اور جب مسلمان اتنا اچھا ہے تو اس کا نبی کتنا اچھا ہوگا، اور جب اس کا نبی اچھا ہوگا تو اس کا خدا اور اس کا مذہب کتنا اچھا۔ مگر مجھے نہیں لگتا ہے کہ محرم کے دنوں میں جو ہمارے بازار میں ہوتا ہے اس کو دیکھ کر کوئی غیر مسلم مسلمان بنے گا۔ ایمانداری سے بتاؤ نا، محرم کے دنوں میں ہمارے بازار میں جو ہلڑ بازیاں ہوتی ہے اس کو دیکھ کر کوئی غیر مسلم مسلمان ہو سکتا ہے کیا؟ بولے گا یہ بھی تو کھیل کود اور تماشوں کا مذہب ہے، دیکھو کیسے مستیاں کر رہی ہیں۔ مگر تم نے اگر اپنا کردار بدل دیا ہے تو مجھے یقین ہے کہ اسلام جو ہے وہ اخلاق اور کردار سے پھیلا ہے۔ آج بھی آپ کے ذریعے سے کوئی غیر مسلم اسلام کے قریب ہوتا نظر آئے، اس لیے اپنا کردار اچھا بناؤ۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو سنت سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے وقت پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ کوئی بات بری لگی ہو یا دوران گفتگو اگر عمدن قصدن سہون لغون کوئی خطا ہوئی ہو تو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ علماء کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، ان علماء کرام کو گواہ بنائیے اور سچے دل سے توبہ کر لیجئے اور یہ عہد کیجئے کہ انشاءاللہ اب ہم برائیوں کا نہیں نیکیوں کا سپورٹ کریں گے، اور ملت کالونی کا کوئی بچہ یا نوجوان یا کوئی کمیٹی والے جلسہ کریں گے یا نیکی کا کوئی بھی قدم اٹھائیں گے تو ہم ان کے قدم سے قدم ملا کر چلنے کو تیار ہیں۔ یہ عہد کرو۔ ایک بندہ بھی اگر اس پر عمل کر لیا تو میں باشندگان ملت کالونی کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آپ کا جلسہ کامیاب ہے اور یہ آپ کی بخشش کا سامان ہے۔ ورنہ رات بھر جلسے کرو، 1,00,000 روپیہ نہیں 1 کروڑ روپیہ بھی خرچہ کرو گے اور جلسے سے پیغام یا مقصد پورا نہیں کرتے ہو تو یہ جلسہ آپ کی کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں۔ تو ان علماء کرام کو گواہ بنا کر اپنے پچھلے برے اعمال سے اور دوران گفتگو اگر کوئی خطا ہوئی ہو تو اس سے سچے دل سے میں بھی توبہ کرتا ہوں۔ آپ سب بھی مل کر ہم آپ کو گواہ بناتے ہیں، آپ ہم لوگوں کو ان علماء کو سب کو گواہ بنائیے اور پڑھیے میرے ساتھ مل کے استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسلام زندہ باد، محبت رسول پائندہ باد، ذکر شہدائے کربلا آپ سنتے رہتے ہیں، سنتے رہیے گا۔ مابعد کربلا مفتی صاحب سے سماعت کر لیجئے گا۔ میں نے وقت کی ضرورت اور اپنے معاشرے کی حقیقت پر کچھ دیر بات کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ ہمیں اس پر بیان جو کیا میں نے خود پہلے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد آپ تمام سامعین کو بھی میری ان ٹوٹی پھوٹی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔